بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سلطان محمود میرے دیس کے اثاثے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرے دیس کے اثاثے پروگرام کے حوالے سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کرائیں ایسی شخصیات سے جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میرے دیس کے اثاثے پروگرام کے اندر ہم آپ کی ملاقات کروائیں ایسے افراد سے، ایسی شخصیات سے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک اسپیشل پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسپیشل طور پر موجود ہیں ایک ایسے جگہ پر جہاں شخصیت تو اسپیشل ہے ہی ہے، لیکن ان کا کام بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور موجودہ حالات کی، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ترقی جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی ملک کی ترقی کے لیے سیاسی طور پر استحکام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین منظور کیا گیا، اس آئین کی منظوری کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ ملک کے اندر نظم و نسق کو چلایا جائے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے لوگوں کے بنیادی طور پر جو حقوق ہیں اور ہر فریق کے جو حقوق ہیں اور اس کے جو فرائض ہے اس کا تعین کرنے کے لیے ایک دستور کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دستور جو 1973 کا دستور ہے، اس کے اندر ظاہر ہے جو مملکت پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق کی بات تو کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کی بات بھی کی گئی ہے۔ اور جب ہم آج کے دور میں جدید جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو جدید جمہوری نظام کے اندر یہ بات حقیقت میں موجود ہے کہ اس نظام کے اندر جو عوام ہے وہ حق کے ملکیت رکھتی ہیں۔ ملکیت کس چیز کی؟ وسائل کے اوپر ملکیت ہے، وسائل کے استعمال کے اوپر ملکیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے حوالے سے بھی ان کی ملکیت ہے۔ لیکن عوام کیونکہ ایک پورے ملک کو سارے اکٹھے نہیں چلا سکتے، تو عوام کیا کرتے ہیں؟ عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ عوام نمائندے منتخب کرتے ہیں، اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر عوام چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وسائل پر حکمرانی، وسائل کی ملکیت تو عوام کی ہے، تو پھر ایسے فیصلے کریں ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں جا کر جو لوگوں کے فیصلے ہوں، جو لوگوں کے حق کے فیصلے ہوں، جو لوگوں کے حقوق کو ملنے کے فیصلے ہوں۔ تو ناظرین، ہم آج بہت اہم گفتگو کرنے کا آغاز کرنے لگے ہیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہمیں اس بات کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آج کے دور کے اندر جب لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہے وہ پوری طرح لوگوں کو اگر نہیں مل رہے تو قصور کس کا ہے؟ کیا عوامی نمائندوں کا قصور ہے؟ کیا ہمارے کسی طرح کے قوانین اس طرح کے نہیں بنائے گئے؟ کیا ان کا قصور ہے؟ تو ہم ان ساری باتوں کو ناظرین ڈسکس کریں گے، اور ہمارے درمیان ایک بہت اہم شخصیت موجود ہے، جناب ملک ریاض احمد کھوکھر صاحب۔ سر، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی سر، آج کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا، کیونکہ میرے دیس کے اثاثے پروگرام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ہمارے لیے ایک دستور ہے، ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے، لیکن آج کے دور کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جو سیاسی طور پر ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر ہم سب کو ظاہر باشعور شہری ہونے کے ناطے ہمیں ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر جو کھوکھر صاحب ہیں وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، ہمارے ناظرین کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب ملک کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے، جب ملک کے اندر آئین سازی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کون لوگ ذمہ دار ہیں اور کون لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو سر، میرا پہلا سوال آپ سے اس حوالے سے ہوگا کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جدید جمہوری نظام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ ہمارے عوامی نمائندے لوگوں کے حقوق کی بات کریں اسمبلی کے اندر جا کر، لیکن موجودہ طور پر آپ دیکھیں کہ عوامی نمائندے جب اسمبلیوں میں گئے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات اور پاکستان کے عوام کے حالات دن بدن جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر جو 7.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیا عوامی نمائندے عوام کے فیصلے، عوام کی جو معاملات ہیں اس کی طرف ان کی توجہ کم ہے، یا نمائندے ہی پورے اسمبلی کے اندر نہیں ہے جس سے اس طرح کی قانون سازی نہیں ہو رہی؟ آپ نے کافی لمبا سوال کیا، میں اس کو بائیفرکیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا، اس کو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو نظام حکومت ہے اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اب ڈیموکریسی کی جو سمپل اور سادہ سی ڈیفینیشن ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اب تک ہمارے جو آئین ہے 1973 کا، میں آج ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ اس ملک کے اندر تقریباً 22 یا 23 آئین کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، حالانکہ کہ کیا وہ آئینی امینڈمنٹس لیگل تھی یا انلیگل تھی؟ میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں وہ انلیگل امینڈمنٹس تھیں جن کو کیا گیا اب تک۔ کیوں؟ کیونکہ میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا، مجھے جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنی مجھے سمجھ ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ
آئین بنانے کے لیے یا آئین میں ترمیم کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا ہونا ضروری ہے. اب تک ہمارے پاس جتنی بھی اسمبلیز 1973 کے بعد جتنی بھی اسمبلیز فنکشنل رہیں آل ور دا لیجسلیٹو اسمبلیز. اب لیجسلیٹو اسمبلی جب معرض وجود میں آتی ہے اپنے 5 سال کے پیریڈ کے لیے تو ایک کسی سیاسی جماعت کی حکومت بنتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ الائے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. اب میں دوسری ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ جس سیاسی جماعت کا اپنا مخصوص مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی اس مینیفیسٹو کے مطابق ہی قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ قانون سازی بھی نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو اس کا لیجسلیٹو ہے یا اس کا جو عوامی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو آئین ہے وہ آئین بھی کہیں نہ کہیں سے اخذ کرتا ہے. یعنی میری مراد کہ ظاہر ہے اس کی جو اس کی شکیں ہیں جو کچھ اس میں کہا گیا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو سیاسی پارٹی کا اپنا ایک جو میمورنڈم اور آرٹیکل ہوتا ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وہ تو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کا جو میمورنڈم اور آرٹیکل ہے جو پارٹی کا جو آئین ہے کیا وہ ہمارے مین آئین کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے. اب وہ پارٹی بن گئی، پورے پاکستان میں انہوں نے الیکشن کمپین لانچ کر دی، کینڈیڈیٹس آ گئے. اب اس کینڈیڈیٹس کو جب وہ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا ان کے پاس ایک مخصوص مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک ان کا منشور ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ ہمیں حکومت دیتے ہیں تو ہم اس ملک میں سپوز ہم جی ایجوکیشن کے اوپر قانون سازی کریں گے، ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ہم لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ پر ہم لیجسلیشن کریں گے. یعنی کچھ سرٹن جو کچھ ٹرم وہ جو مینیفیسٹو میں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ 2 4 5 10 20 50 100 جتنی بھی وہ سپوز اپنے مینیفیسٹو میں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ مینیفیسٹو ہوتا ہے. یعنی وہ اس مینیفیسٹو کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اندر وہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم برسر اقتدار آ جائیں گے تو ہم ان پر عمل کریں گے. لیکن کھوکھر صاحب جس بات پہ پہلے آپ نے نشاندہی کی، بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ظاہر ہے جب ہم آئین سازی کی بات کرتے ہیں جب قانون سازی کی بات کرتے ہیں ان دونوں میں آپ نے کہا کہ کچھ فرق ہے. ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مزید اس پہ بتائیے گا کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت 342 ارکان پر مشتمل ایک پارلیمنٹ موجود ہے اور جب ہم کہا جاتا ہے پارلیمنٹ تو اس کا مطلب قانون سازی ہے. تو کیا اب تک جو کچھ قانون سازی ہو رہی ہے اور پھر ظاہر ہے وہ آئین کے حوالے سے آپ نے صحیح کہا کہ اب تک کچھ 26 ترامیم ہیں جو آئین کے اندر بھی ہو چکی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انلیگل ہے. اس کو تھوڑا سا مزید ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کیجیے گا. جی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی میں نے بات کی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے والی جو پارلیمنٹ تھی دیٹ واز لیجسلیٹو اسمبلی، دیٹ واز ناٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی. کیونکہ جو آئین ہوتا ہے نا وہ ریجڈ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اس کے اندر ترمیم اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آسان شاید ہمارے ملک میں بنا دی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں آپ تب ترمیم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا، جب لوگوں نے آپ کو اختیار دیا ہوگا تبھی آپ امینڈمنٹس کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس آپ کے مینیفیسٹو کے مطابق جو ہے آپ کے پاس اختیار مینیفیسٹو کی حد تک ہی اپنی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس پہ ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں چاہے وہ ملٹری کورٹس کا قائم کرنا ہے، چاہے وہ جو ہمارا ایجوکیشن پورا چیپٹر ہے اس کو صوبوں کے اندر اختیارات دے دینا کی بات کی جاتی ہے، یا پھر ہم دیکھیں ہمارا بہت سارا فیڈرل ایریا ہے اس کو انہوں نے کے پی کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر ضم کیا. یہ ساری بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو کی گئی. تو یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر کبھی وجود رکھتی تھی یا اس کو کبھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ 1973 کے آئین سے پہلے 1973 کے آئین سے پہلے بھی 2 آئین غالباً 2 کے 3 آئین جو ہے وہ ملک میں انٹروڈیوس ہوئے، وہ ختم ہو گئے. اور سب سے امپورٹنٹ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو 1973 کا جو آئین بنا وہ جس اسمبلی نے بنایا، جن لوگوں نے اس کو بنایا، اس کو ہم الیکٹڈ اسمبلی ہی کہتے ہیں. اور یہ الیکٹڈ لوگوں کی طرف سے ہی یہ آئین انٹروڈیوس ہوا اور اس کو پھر پارلیمنٹ نے پاس کیا اور وہ آج تک ہمارے ملک میں رائج ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں میں دوبارہ کہ جو سادہ سی بات اس میں یہ ہے
کہ پورا ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے. وہ آئین جب ایک دفعہ بن گیا، اب اس آئین کے اندر ترمیم جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان مطلب ہمارے ملک میں شاید بنا دی گئی ہے. اور میں تو سمپل اور سادہ سی یہ بات کوشش کر رہا ہوں کہ آئین میں ترمیم کے لیے آئین ساز اسمبلی کا ہونا ضروری ہے. میں پھر دوبارہ آپ کی توجہ اور پھر ظاہر ہے میرے ناظرین اس بات کو سننا چاہیں گے، اس کو بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ اس وقت ہماری اسمبلی کے اندر جو 372 اراکین موجود ہیں، یہ جو اراکین ہے یہ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں کمی کی جائے، ٹھیک ہے جو ہمارے عبوری نظام حکومت آئے گا اس کے اختیارات کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو الیکشن ہونا ہے اس کو اس طرح کیا جائے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اگر عوامی نمائندے جو عوام کا ظاہر ہے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اگر وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں یا ساری قانون سازی جو ہے یا ترمیم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں مانی جا سکتی؟ جو آئین کے ساتھ جب بھی آپ کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے جو اختیار ہے وہ آئین ساز اسمبلی کے پاس ہے، چاہے اس میں امینڈمنٹ ہو چاہے نیا آئین بنانا ہو. یہ دونوں صورتوں میں آئین ساز اسمبلی کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس جو فنکشنل جو اسمبلیز رہی ہیں وہ دوز آل آر اور ور وہ لیجسلیٹو اسمبلیز تھی، وہ صرف قانون سازی کر سکتی ہیں. میں اس کو بھی آگے مزید اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جب حکومت آ جاتی ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، تو وہ پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ بس اب میں جس قسم کی مرضی قانون سازی کروں. اس قانون سازی میں بھی وہ ود ان دا فور کارنرز آف لا رہے گی. وہ اس لیے رہے گی کہ جو اس نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا وہ الیکشن سے پہلے عوام میں جا کے جو لوگوں کو اس نے بتایا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا ہم یہ کام کریں گے، اس کے اوپر قانون سازی کریں گے، لوگوں کی ویلفیئر ہوگی، تو وہ اسی مینیفیسٹو کے اندر رہ کر ہی قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. اس مینیفیسٹو سے باہر نکل کے وہ کسی اور شعبے کو پھر وہ ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اور شعبے کو ٹچ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے جو عوام نے ان کو دیا ہوتا ہے. کیونکہ جمہوریت میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو عوام طاقت کا سرچشمہ وہی ہے. بالکل کھوکر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ عوام کی ذات ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یقیناً آج کل ہمارے ملک کے اندر آپ سب کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت کا جو دورانیہ ہے، جو ٹینور ہے، وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور ظاہر ہے اس ٹینور کے دوران ہی بہت سارے جو قانون ہیں، بہت سارے بل ہیں جو پاس کیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ سارے بل، یہ سارے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں، ان کا کہیں میجورٹی یا جو مینورٹیز کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ ان ساری باتوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت ووٹ لے کے منتخب ہو کے آتی ہے تو ظاہر ہے جیسے کھوکر صاحب نے بتایا اس کے پاس ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کا ایک آئین ہوتا ہے. اگر وہ مینیفیسٹو اور آئین کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر کیا کیا جائے؟ ناظرین یہ سب باتیں ہیں جو ہم بریک کے بعد دوبارہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم چھوٹے سے بریک سے آتے ہیں واپس. اسٹے ود اس. یہ لو بیٹا بچوں، سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے بردار. وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں.
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम दोबारा मौजूद हैं मलिक मोहम्मद रियाज अहमद खोकर एडवोकेट साहब के पास, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी तौर पर मामलात हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये प्रोग्राम मेरे देश के असासे हैं, और जैसे हमने शुरू में कहा कि जो आइन पाकिस्तान है वो देश का असासा है, देश का दस्तूर है। आइन एक दस्तूर है जिसको देखते हुए ज़ाहिर है मुल्क के अंदर बहुत सारे फैसलों की रोशनी में आवाम के लिए फ़ैसले किए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, और लोगों के मसाइल पर आपकी तवज्जो जो है ना वो ज़ाहिर है सब लोगों के सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मलिक साहब से कि इस वक्त जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं, सियासी जमातें यकीनन अपने मैनिफेस्टो अवाम के सामने पेश करती हैं, अपना आइन अवाम के सामने पेश करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए तो वो तालीम के लिए क्या करेंगे, वो लोगों की सेहत की सहूलतें देने के लिए क्या करेंगे, वो ज़ाहिर है इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम ऐसे करेंगे जिससे मुल्क तरक्की कर सके। तो हम मलिक साहब से पूछते हैं कि जनाब, अगर ये सारी सियासी जमातें जिन्होंने अपने अपनी दस्तूर के अंदर अपनी जो ज़ाहिर दावे हैं वो उसमें लिखे होते हैं, अब बरसर इक़्तिदार में आने के बाद अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते, अगर हम मीडिया के होने के नाते, ज़ाहिर है आप वकील हैं, उस हवाले से देखें, अगर हम जायज़ा लें तो आज तक बहुत सारी सियासी जमातों ने ये सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने अवाम के पास जाना होता है, अवाम को बताना होता है। तो सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या अवाम के पास कोई प्लेटफॉर्म है कि भाई अगर एक सियासी जमात ने लिखा कि जब वो बरसर इक़्तिदार आएगी तो आने के बाद तालीम का जो बजट है उसको 10% कर देगी, लेकिन अरसा गुजर जाता है, तालीमी बजट को नहीं बढ़ाया जाता। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको अवाम की अदालत कौन सी है, या अवाम इन चीज़ों को कैसे हाईलाइट करे कि भाई आपने कहा कुछ था, लिखा कुछ था और आप कर कुछ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक। इसके लिए अब चूँकि कुछ सोसाइटी के अंदर वैसे तो मीडिया के लोग भी हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन अब उसकी ऐसे वो कोई प्रॉपर उस पर एक्शन देने से तो बस लोगों तक बात पहुंचती है ना मीडिया के ज़रिए। तो इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 199 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है उसको कोई बंदा भी एक अपनी हाई कोर्ट में रेट में जा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 184 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इन्वोक कर सकता है। अब अगर हम हाई कोर्ट की रेट में देखें तो हाई कोर्ट में तकरीबन 5 किस्म की रेट्स होती हैं एक आर्टिकल 199 के तहत। तो उसमें मतलब कोई भी शहरी, कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न वो आर्टिकल 199 के तहत रेट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकता है, जिसको मफाद आमा की रेट कहा जाता है। और उस पर हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल कॉग्निजेंस लेते हैं और जज साहबान उस पर जो कंसर्निंग इदारे होते हैं उनसे जवाब भी तलब करते हैं और उसका प्रॉपर डिसीजन भी होता है। तो जो सियासी जमात कोई अपना मखसूस मैनिफेस्टो, कोई स्लोगन किसी नारे के साथ इलेक्ट होके जाए और फिर वो अपना काम ना करे या उससे इधर उधर कहीं डेविएट कर जाए, तो लोगों के पास ये अख्तियार है कि वो आर्टिकल 199 की पटिशन फाइल करके उनको बता सकते हैं कि इन्होंने ये गलत किया। फिर कोर्ट उनको अल्टीमेटली ऑर्डर करेगी कि जो आपने कमिटमेंट्स करके लोगों से वोट लेके आप पार्लियामेंट में गए हैं, आप अपनी उन्हीं कमिटमेंट्स के अंदर रहें, उससे बाहर ना निकलें। मतलब ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये सियासी जमातें जब ज़ाहिर है अपने आइन को पेश करते हैं, आवाम के सामने पेश करते हैं और उस आइन के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता, तो क्या कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है? क्या सियासी निज़ाम के हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो इन तमाम मैनिफेस्टोज़ का कोई एनालिसिस कर सके, कुछ देखा जा सके कि कितना डिलीवर हुआ और कितना डिलीवर नहीं हो सका? अब इसमें यहाँ थोड़ा सा ये डेलमा है, मतलब मैं इसको डेलमा इस सेंस में है कि अब लोग पार्लियामेंट के अंदर तो जा नहीं सकते, पार्लियामेंट के अंदर इटसेल्फ कोई ऐसा फोरम भी अवेलेबल नहीं होता, सिवाय इसके कि आप जो कंसर्निंग पार्लियामेंट के स्पीकर साहब को कोई अर्जी आप डाल दें, उनको रिक्वेस्ट सबमिट कर दें कि जनाब ये है सूरत हाल और इसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा कॉग्निजेंस लें। क्योंकि जो स्पीकर होता है किसी भी पार्लियामेंट में तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है
اور اس نے پورے ہاؤس کو اور اس کے جو ایک ایک اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کا وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ انچارج ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. اس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ وہ گورنمنٹ سائڈ سے ہیں یا پوزیشن سائڈ سے ہیں, وہ اس کے لیے وہ سارے برابر ہوتے ہیں. تو یہ یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس بات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے جو مینیفیسٹو لے کر آتی ہے اس کے اندر ظاہر ہے اس کے دعوے ہوتے ہیں, اس کے ایک اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس بات کو اجاگر کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. ملک صاحب ایک اور بات کی طرف روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں موجودہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں, اس وقت ظاہر ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے اندر وہ 342 اراکین کا ہونا ضروری ہے, جو کہ ظاہر ہے کسی بھی بل یا قانون سازی کے حوالے سے جب ہم بات کریں, لیکن گزشتہ کوئی 3-4 دن کے اندر کوئی 53 کے قریب بل ہیں جن کو پاس کیا گیا, اور ظاہر ہے اس پر روز ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ صدر مملکت بھی اس کو فائنل کر رہے ہیں, اس پر سائن کر رہے ہیں کہ وہ بل پاس ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا جو کہا جاتا ہے کہ جی 1/3 کی میجورٹی کا ہونا ضروری ہے کسی بھی قانون یا بل کا پاس کرنے کے لیے, لیکن موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں اس طرح کی چیز نہیں ہے, تو کیا ان کی کوئی اہمیت ہوگی اگر کوئی دوسری دوبارہ جو نئی حکومت آئے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے یہ سارے بل یا قوانین جو ہے وہ غلط قرار دیے جائیں اور پھر دوبارہ ایک غیر جو سیاسی معاملات ہیں وہ شروع ہو جائیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اسلام میں تو یہ ایک بڑا کریٹیکل سا ایک سچویشن ہے, اور آپ اور ہم میرے خیال میں کوشش کریں گے اسے اوائڈ کریں تو بہتر ہے. باقی جنرلی یہ ہے کہ مورلی اور ایتھیکلی جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں, چاہے آپ لیڈر ہوں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, یا گورنمنٹ بینچز میں آپ لیڈرشپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں, پھر بھی کچھ معیار ہوتے ہیں, کچھ لیولز ہوتے ہیں جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں, اور کمٹمنٹس ٹو دا پیپل ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کر کے لوگ جاتے ہیں. اب اس لیول کی جو پولیٹکس ہے شاید ہمارے ملک میں اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ جو امینڈمنٹس ہیں بادی نظر میں تو یہ امینڈمنٹس ٹھیک ہے, لیگل ہیں, لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ جہاں پہ 342 کا ایوان ہو اور اس ایوان کے لیے مطلب آگے رولز آف بزنس میں کوئی ہلکی پھلکی جو ترمیم کر کے یا کچھ اس طریقے سے انٹروڈیوس کروا کے کسی بھی ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں کم و بیش, جب آپ کوئی بھی قانون نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے پاس کرتے ہیں تو وہ پورے پاکستان میں اس کا وہ اطلاق ہو جاتا ہے, وہ پرملگیٹ ہو جاتا ہے, وہ لاگو ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو پاس کرنے والے لوگ سپوز 50 ہیں, 70 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, سمپل میجارٹی کا فارمولہ جو بھی ہے, تو وہ اپنی ایک اخلاقی جو ویٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں یہ کنسیپٹ بیسیکلی وہاں سے لیا گیا کہ آپ صلاح مشورہ کریں, سارے لوگ اس کے اوپر اپنا اپنا مشورہ دیں. اس پہ کوئی اس کی حق میں بولتا ہے, کوئی اس کے اپوزیشن میں بولتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ ترمیم کر دیں, یہ ترمیم کر دیں. بس ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بل کا جس کی بنیاد پہ قانون بننا ہے ہمیں تو اس کا مسودہ ہی نہیں دیا گیا, ہم تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکے, تو ہم کیا بولیں اس کے اوپر. تو یہ چیزیں بہرحال غلط ہیں. جو لوگ مطلب جب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ کو بہرحال فوقیت حاصل ہے, تو اس پارلیمنٹ کے تقدس کو بھی جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے, اس کو بڑھانا بھی ہے, نہ صرف اپنے لوگوں کی نظر میں بلکہ دنیا کی نظر میں بھی, تاکہ آپ ایک ویٹ فل, آپ ایک قابل قدر قسم کی قوم کنسیڈر ہوں. کب تک ہم مطلب ایسے ہی مطلب شتر بے مہار والی زندگی گزاریں گے؟ we have to be careful. مطلب یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس انداز میں سوچیں کہ ہمارا جو ڈگنیٹی کا جو گراف ہے نا وہ اب انکریز ہو, تھوڑا سا بہتر ہو. بے شک کچھ لوگوں نے ابھی موجودہ صورتحال میں, اب جیسے امریکن فارن آفس کی طرف سے بیان آیا تھا کہ جی ہم
پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو نوٹ کر رہے ہیں. چلیں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہیں, قانون بن رہے ہیں, وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, یہ تھوڑا سا سینسٹیو میٹر ہے. ہم اگر فرض کریں کہ اس کو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جو بھی کام دیکھیں, بطور ایم این اے آپ کا کام ہے کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے. جب آپ قانون سازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کی رائے ضروری ہے. اب جو اپنی سوچ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ از رانگ. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور جمہوریت کی بیوٹی یہی ہے کہ اس میں نہ صرف آپ اپنی بات کرتے ہیں, دوسرے کی بات سنتے ہیں, اور جو گڈ ڈیموکریٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ گڈ لسنر ہوتا ہے گڈ اسپیکر کی بجائے نا, کہ اگلے کی سنیں, چاہے وہ عوام کے سامنے جائے تو وہ سنیں, جہاں بھی جائے تو وہ سنیں, تاکہ آپ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکیں. ملک صاحب نے بہت اچھے انداز میں ناظرین اس کو ایلیبوریٹ کیا, اور بنیادی طور پر جس چیز کو ہم سب مل کے ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروسیس کی بات ہے, وہ طریقہ کار کی بات ہے. یقیناً ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی قانون سازی یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس وقت وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بڑا سوال یا اہم سوال یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے پروسیس کیا اڈاپٹ کیا گیا, اس کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا گیا. کیونکہ ناظرین یہ بات بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نمائندے چنے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھیجے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا طریقہ کار ہے, جو معاملات جس طرح کر رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ جو ہے نا ریپلیکیٹ ہوتا ہے عوام کے اندر, وہ عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب وہاں پر آپ کے معاملات ون مین کی شکل میں ہے, آپ کے معاملات جو ہے وہ انفلوئنشل کی شکل میں ہے, تو یقینی بات ہے کہ یہ ساری کی چیزیں جو ہے نا عوام کے اندر پھیلتی ہیں, اور عوام پھر اس کے حوالے سے بہت زیادہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں. ناظرین ہم ایک اور سوال کی طرف بھی ملک صاحب کی توجہ دلانا چاہیں گے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر جو سپریم باڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سینٹ کا رول بھی موجود ہے. تو سینٹ کے رول کے حوالے سے بھی ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا سر, کہ جب بل قانون سازی کے حوالے سے جب نیشنل اسمبلی سے نکلتا ہے اور سینٹ کی طرف جاتا ہے, تو سینٹ کے پاس جو اختیارات ہیں خاص طور پر اس قانون یا اس معاملے کے حوالے سے وہ کس قدر ہیں, اور موجودہ دور کے اندر اس پر کیا اس کو ویسے ہی دیکھا جا رہا ہے, جو کچھ آ رہا ہے اس کو مطلب صدر مملکت کو بھجوا دیا جاتا ہے کہ جی آپ سائن کریں اور یہ قانون کی شکل ہو جائے اس کی. اب ہمارے جو پارلیمانی نظام ہے نا, میں عرض کروں کہ اس میں سینٹ کا رول نہایت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے. اب اس کو ایوان بالا کہنے کی جو مجھے سمجھ ہے تھوڑی بہت میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ٹیکنیکل اور ٹیکنوکریٹس کی شکل میں سینیٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ الیکٹڈ نمائندوں کے تھرو سینیٹرز بنتے ہیں. اب وہ دونوں مل کے اس قانون کا جائزہ لیتے ہیں. جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, بے شک وہ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ نہیں ہوئے ہوتے, لیکن وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, اپنے کام کے اپنی شعبے کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور اس میں ایک سرٹن وہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لا سے کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ اکانومی سے کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ سوشل ویلفیئر سے کچھ لوگ جاتے ہیں, اور جو قانون سازی جن کی ایکسپرٹی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں. وہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ کے اوپر وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو جنرل جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ اب یہ جو چیز ہے, پھر میں وہی عرض کروں گا کہ اگر نیچے سے ایوان زیری سے یا نیشنل اسمبلی سے ایک قانون کا مسودہ پاس ہو کے چلا جائے اوپر, اور سینٹ اس کو کہتی کہ جی نہیں یہ ورکیبل نہیں ہے یا یہ قابل عمل نہیں ہے یا اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کر کے وہ واپس بھیج دیتی ہے, تو اس کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ایوان زیری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ پھر ووٹنگ کرتے ہیں اور اس قانون کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ دوبارہ پھر کر دیتے ہیں. تو یہ والی جو سچویشن ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سچویشن میں پھر سینٹ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس میں خیال میں وہ جو کوئی بھی قانون یا بل قومی اسمبلی سے سینٹ کے پاس گیا ہے تو سینٹ میں جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث اس طرح ہو کہ اس کو ہم کہیں نہ کہیں اس کی ایکسیپٹنس کی طرف جائیں, نہ کہ اس کو واپس ریٹرن کی طرف جائیں. ایکسیپٹنس کی طرف, یا تو پھر وہ سینٹ اس کو ایکسیپٹ کرے
اور اگر سینٹ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا یا اس میں وہ سرٹن امینڈمنٹ سجیسٹ کر کے وہ واپس بھیج دیتی ہے، تو اس ایسی سچویشن میں اگر وہی قانون دوبارہ نیچے ایوان زیری یا نیشنل اسمبلی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ اس پہ ووٹنگ کر کے ایز اٹ از اس کو پاس کر دیتے ہیں، تو پھر سینٹ کا رول ختم ہو جاتا ہے، وہ قانون ایز اٹ از وہ پھر بن جاتا ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں جو سینٹ کا رول ہے جو آئین نے دیا ہے کہ اس میں ایک سینٹ ہوگا، ایوان بالا ہوگا، اس پہ لوگ جو کچھ ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے جو اس کو بہت زیادہ کینلی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ کریں گے، تو یہ تھوڑا سا یہ بھی ایک ڈیلما ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ اگر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے، قانون بھی بن جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ باقی جو آپ نے جو بات کی کہ جو ہمارے اس میں جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں کنٹینیوس، یہ امینڈمنٹس بھائی اب اس کا جواب تو پھر وہ پارلیمنٹ والے ہی دیں گے، اپنا اخلاقی جواز بھی وہی بتائیں گے کہ انہوں نے ظاہر سسٹم میں اب کچھ لیجسلیشن ہوتی ہے جو سادہ اکثریت سے پاس ہو جاتی ہے، اب وہ سادہ اکثریت کا جو میکنزم ہے اس میں پھر جو کورم ہوتا ہے ایک اس میں کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں اور کتنے لوگ اس کی مخالفت میں۔ ہم ضرور بات کریں گے، پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی بات کریں گے اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اور ناظرین ہم یقیناً یہ جو سارا پروگرام ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک جو سیاسی پولیٹیکل ایجوکیشن کی بات ہم کرتے ہیں وہ بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس کے اندر لوگوں کے اندر اس طرح کے ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ فیصلے ہونے عوام کے، یہ فیصلے ہونے، اس کا اثر عوام پر جانا ہے۔ ملک صاحب آخر میں ایک اور بات کی طرف توجہ ضرور دلائیں ذرا، اور اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جب ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ایک فرد جو ہے وہ بڑا اہم نظر آ رہا ہے، وہ ہے پارلیمنٹیرین۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی نمائندہ منتخب ہوتا ہے، اس نے نیشنل اسمبلی میں جانا ہے، سینٹ میں جانا ہے یا پھر ٹیکنوکریٹ کے اندر آنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، اس کے اندر وہ سکل ہو کہ وہ قانون سازی کے مراحل کو جانتا ہو، قانون سازی کر سکے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں کرائٹیریا میں فال کرتی ہے۔ تو کیا پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی معاملات ہیں جس میں ہم پارلیمنٹیرین کے طور پر جب کسی شخص کو منتخب کرتے ہیں تو اس کی تعلیم کے علاوہ باقی کچھ ایسے کرائٹیریا لکھے ہوئے ہیں قانون کے حوالے سے؟ بات بتائیں ہمیں، یا پھر جنرلی کچھ بات اس پہ روشنی ڈالیں، یا اس میں کچھ بہتری لانے کی گنجائش ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں۔ جو میں سمجھ سکا ہوں سمپل ورڈز میں کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی سرٹن قسم کی سٹینڈرڈز یا کوالیفیکیشن ہو کسی پارلیمنٹیرین کی جو اس کیپیبلٹی کے اندر ہو کہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکے اور قانون سازی میں وہ وہاں پہ ہیلپ فل ہو سکے۔ تو اس کے اوپر کافی سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، ان ایکسپیریمنٹس میں پچھلے ادوار میں یہ بھی ہوا تھا کہ جی منیمم گریجویٹ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، پھر بہت سارے لوگوں نے پھر بھی یہ وغیرہ اس دور میں کیے تھے، پھر بعد میں پھر وہ شرط ختم ہو گئی۔ اب کچھ بی اے مدرسے سے بھی ہو گئے تھے۔ جی اور بعد بڑی مطلب میں پتہ نہیں، چونکہ ہم تو اتنی زیادہ وہ ورڈ میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں مطلب میٹرک پاس بندے کا جو انگلش کا لیول ہے وہ کبھی بھی اتنا نہیں ہوا کہ وہ ایک جو قانون کا مسودہ بن کے آتا ہے اور وہ اس کو پڑھ سکے اور اس کو پھر اس کے اوپر اپنا کریٹیکل انالیسز پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے دے سکے۔ تو پھر یہاں پہ تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مطلب جن کی کوالیفیکیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس کے لیے کوئی سرٹن کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے؟ ہاں، میں اس پہ جو ہمارے ملک میں جو اس وقت کرائٹیریا چل رہا ہے نا پولیٹیشنز کا، وہ پولیٹیشنز کا ایک مخصوص لوگ ہیں، مخصوص طبقہ ہے جو پولیٹیشنز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہوں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، جبکہ پوری دنیا میں پولیٹکس ایز اے سبجیکٹ پڑھی جاتی ہے اور لوگ فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ پولیٹکس پڑھ کے پھر پراپر پولیٹکس میں آتے ہیں اور وہ اپنا پھر لوہا منواتے ہیں
اور بہت ساری مثالیں دنیا میں ہیں جو باقاعدہ اپنے اپنے ملک کے وزیر اعظم بنے، لیکن ہمارے ملک میں پھر کچھ وہی المیہ ہیں کہ بس ایک مخصوص لوگ ہیں، اور کوئی برادری ازم ہے، کچھ ریلیجس کے اوپر ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں، کچھ ذاتوں کے چکر میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ افسوس یہی ہے کہ ہم مطلب پراپر پاکستانی بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا شاید ہمیں ٹائم لگے گا۔ ناظرین، ہم ملک صاحب سے اور بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا کچھ وقت کم ہے، ہمارا دورانیہ ہمیں یہ اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں، لیکن ہم آپ سے وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو آگے کنٹینیو ضرور کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی تعلیم ہے، جو پاکستان کے سیاسی نظام کو سمجھنے کی تعلیم ہے، اس کو ہمیں ضرور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم ملک صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج رہے ہیں، اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں، اور نمائندے کو اگر نہ دیکھا جائے، نمائندے کو اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے، اپنے اسکل کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، تو ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قوم کے لیے اپنے ووٹروں کے فیصلے کر سکتا ہے، اس کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی قوم کے مستقبل کے فیصلے اچھے کرنے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اچھے سے کیا مراد ہے؟ اچھے سے مراد یقیناً ایسے افراد ہوں جو ملک کے اندر جو لوگوں کے لیے قانون سازی کر سکے، اور جو سیاسی تعلیم ہے، اور بہت اچھی بات کی ملک صاحب نے کہ سیاسی تعلیم کا جو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کو اس انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان کے حالات کے اندر یہ بہتری پیدا کر سکے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ دوبارہ موجود ہوں گے، اور ہم اس گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاسی نظام ہے، اس نظام کے اندر ہم کس طرح مضبوطی لا سکتے ہیں، اور ہم اس کو مضبوطی لانے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے، میرا کیا کردار ہے، اور پاکستان کے بہت سارے دوسرے اسٹیک ہولڈر کا کیا کردار ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے کردار کو سمجھیں گے، اپنے رول کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس نظام کے اندر بہتری بھی آئے گی اور استحکام بھی آئے گا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہم مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان سلطان محمود کو میرے دیس کے اثاثے پروگرام لے کر وینس ٹیم کی طرف سے ہم ویٹ کریں گے آپ کی رائے کا، آپ اپنے کامنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔